الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس ماہ مبارک کا 2 مہینے پہلے انتظار فرمایا کرتے تھے اور جس ماہ مبارک کے حصول کی دعائیں 2 مہینے پہلے کیا کرتے تھے، وہ ماہ مبارک اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنے لطف و احسان سے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت اگر ہمیں حیات نہ دیتے تو ممکن تھا ہم میں سے بہت سے قبروں میں اپنی اپنی جا کر لیٹے ہوئے ہوتے، جیسا کہ ہمارے بہت سے بھائی قبروں میں جا پہنچ چکے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت ہی کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے اور ہماری زندگیوں میں اتنی برکت دی ہے کہ ہم رمضان کا مہینہ دیکھ سکے ہیں۔ اللہ رب العزت اس رمضان کے مبارک مہینے کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان کا مہینہ جو ہمیں میسر ہوا ہے، اس کی فضیلت اور عظمت سمجھنے کے لیے صرف یہ ایک بات کافی ہے کہ اس مہینے کا انتظار میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے کیا کرتے تھے کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تب دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ چونکہ ہماری نگاہیں ظاہری نفع اور نقصان کے دیکھنے کی عادی ہے، ہمارے دماغ ظاہری نفع نقصان کو سوچنے والے دماغ ہے، اس لیے یہ اخروی نفع آخرت کا نفع کیا ہے نہ ہمیں نظر آتا ہے نہ ہماری سوچ میں آتا ہے۔ لیکن وہ شخصیت کہ جو شخصیت محبوب رب العالمین ہے، وہ شخصیت کہ جو شخصیت امام الانبیاء ہے، وہ شخصیت کہ جن کے سامنے آخرت کھلی ہوئی ہے، دنیا کھلی ہوئی ہے، وہ شخصیت جب 2 مہینے پہلے اس مہینے کا انتظار فرماتی ہے تو واقعتاً اس مہینے میں کوئی نہ کوئی بات تو ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی اونچی شخصیت کہ جس کا مقام اللہ رب العزت کے بعد سب سے اونچا مقام ہے، اتنی بڑی ہستی اس مہینے کا انتظار 2 مہینے پہلے کیا کرتی ہے۔ تو اس مہینے کی عظمت کو سمجھنے کے لیے تو صرف یہ ایک بات کافی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن و احادیث میں اس مہینے کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ ہم بارہا اس مہینے کے فضائل کو سنتے آ رہے ہیں۔ ہم نے گزشتہ جمعہ بھی سنا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو
تو ایسے اس کے علاوہ بھی بہت سے فضائل ہم بارہا اس مہینے کے متعلق سنتے آ رہے ہیں۔ تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ایسا فضیلت والا اور عظمت والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے تو ہماری اس بات کی فکر ہو کہ کہیں یہ مہینہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے غفلت میں نہ گزر جائے۔ اس لیے کہ جس انعام کے حصول پر اللہ کی طرف سے بڑے انعام کا وعدہ ہوتا ہے اس میں غفلت کی سزا بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب جمع ہو جاؤ۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب ہم ممبر کے قریب جمع ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ممبر پر چڑھنے لگے، ممبر کی پہلی سیڑھی پر جب قدم مبارک رکھا آپ نے فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین۔ پھر آپ نے خطبہ دیا اور خطبے سے فارغ ہو کر جب آپ نیچے آئے، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ سے ایک ایسی چیز دیکھی کہ جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، کہ آج جب آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تب آپ نے فرمایا آمین، دوسری پر فرمایا آمین، تیسری پر فرمایا آمین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا کہ جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے، پہلی سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا انہوں نے فرمایا، حضرت جبرائیل نے بد دعا دی کہ ہلاک ہو وہ آدمی کہ جسے رمضان کا مبارک مہینہ ملے پھر بھی وہ اپنی بخشش نہ کروا لے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اولاً تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا، اور ظاہر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ الفاظ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہوں گے، ان الفاظ کے کہنے کا اور اس بد دعا کے کہنے کا حکم اللہ ہی نے انہیں دیا ہوگا۔ تو حضرت جبرائیل جیسے مقدس فرشتے کی یہ بد دعا اور پھر اس پر میرے اور آپ کے آقا کی آمین نے جو مہر لگا دی ہے، تو اس مہینے کی ناقدری کرنے والوں کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں۔ دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے بد دعا دی کہ ہلاک ہو وہ آدمی کہ جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک لیا جاوے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ اس پر آپ نے فرمایا آمین۔ جب تیسرے قدم پر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ آدمی کہ جس نے اپنے ماں باپ کو یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنایا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو اتنا عظیم مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اگر اس مہینے کو ہم غفلت میں گزارتے ہیں تو اس کی سزا اور اس کی وعید بھی بڑی خطرناک ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہلاکت کی بد دعا فرمائی اور اس بد دعا پر میرے اور آپ کے آقا نے آمین کہہ دیا ہے۔ اس لیے اس مہینے کے آتے ہی ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ یہ مبارک مہینہ کہیں ہم سے غفلت میں، کہیں ہم سے کوتاہیوں میں، کہیں ہم سے گناہوں میں اور اللہ کی نافرمانیوں میں نہ گزر جائے۔ اس بارے میں ہمیں جو ہے چوکنا رہنا چاہیے۔ وقت مختصر ہے، آخر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسے کون سے اعمال کیے جاوے کہ جن کی وجہ سے ہمیں جو ہے اس مہینے کی قدردانوں میں ہمارا شمار اس مہینے کے قدردانوں میں ہو جائے، ایسے کون سے اعمال کیے جائیں۔ تو اس مہینے میں سب سے پہلے تو اس مہینے کی جو دو خاص عبادتیں ہیں ان کے ادائیگی کا اہتمام کیا جائے۔ سب سے پہلی عبادت کہ روزے کی عبادت، کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ہر ایمان والے عاقل بالغ مرد اور عورت پر کہ جسے کوئی شرعی اعتبار سے معذور نہیں، ہر ایسے شخص پر اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے فرض فرمائے ہیں۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم،
قرآن میں دوسری جگہ فرمایا من شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ رمضان کے روزے رکھے۔ یہ رمضان کے روزے فرض ہے، یہ رمضان کے روزے فرض ہے، بغیر شرعی عذر کے اس رمضان کے روزوں کو چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کا فرض روزہ چھوڑ دے اور پھر اس ایک روزے کے بدلے میں اس رمضان کے بغیر کسی عذر کے چھوڑے ہوئے ایک روزے کے بدلے میں پوری زندگی اگر روزہ رکھتا رہے تو اس ایک روزے پر جو اسے فضیلت حاصل ہونے والی ہے وہ فضیلت اسے پوری زندگی کے روزوں میں نہیں ملنے والی۔ اس لیے اس رمضان کی جو خاص دو عبادتیں ہیں، اس میں سب سے پہلی کہ رمضان کا روزہ فرض ہے، اس فرض کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ آج ہم دیکھیں، ہمارے اگل بغل ہم نظر کریں، بہت سے مسلمان ایسے نظر آئیں گے آپ کو کہ جو بغیر کسی شرعی عذر کے، جو تندرست ہیں، اللہ نے جنہیں صحت دی ہے، کوئی مجبوری نہیں، اس کے باوجود اس رمضان کے روزوں سے وہ غفلت برتتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف رمضان میں ایک روزہ رکھ لیں یا صرف 27 کا روزہ رکھ لیں ہم اللہ کی یہاں روزدار شمار ہوں گے۔ ہرگز نہیں، اللہ نے ہم پر جتنے روزے فرض کیے ہیں ان روزوں کا رکھنا ضروری ہے۔ کوئی ایک روزہ یا چند روزے رکھ لینے سے پورے رمضان کے روزوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ روزہ نہ رکھنے والے عام طور پر بس یہی بات کہیں گے، میری مجبوری ہے، نہ بھوک برداشت ہوتی ہے نہ پیاس برداشت ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھیں، اگر کسی شخص کا معمولی سا بھی آپریشن ہو کہ جس میں اسے بے ہوش کرنا پڑے، ایسے شخص کو ڈاکٹر 8 گھنٹے اور 10 گھنٹے پہلے اس کا کھانا اور پانی یہ سب کچھ بند کر دیتے ہیں۔ معمولی سے آپریشن میں اگر اس کو بے ہوش کرنے کی ضرورت ہے تو ڈاکٹر 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے پہلے کہے گا ان کا کھانا بھی بند کر دو اور ان کا پانی بھی بند کر دو۔ ان روزہ چھوڑنے والوں کو پوچھو کہ کیا وہاں یہ کہیں گے کہ بھائی میں تو نہ پیاسا رہ سکتا ہوں نہ میں بھوکا رہ سکتا ہوں، آپ کو اگر آپریشن کرنا ہو تو کیجئے، نہ کرنا ہو تو نہ کیجئے، میں نہ میں کھانا چھوڑوں گا نہ میں پانی چھوڑوں گا، یہ لوگ کہیں گے؟ تو ہم نے کیا اللہ کے احکام کو، اللہ کی طرف سے فرض کردہ ایک حکم کو اتنا ہلکا سمجھ لیا کہ ہم ذرا سے معمولی سے عذر کی وجہ سے ان روزوں کو ہم چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ اس لیے اس رمضان کا سب سے پہلا جو فریضہ ہے وہ روزہ ہے۔ اس روزے پر اللہ رب العزت بڑے انعام عطا فرماتے ہیں۔ اس روزے کی بنیاد پر اللہ دنیا میں تو یہ انعام دیتے ہیں کہ سمندروں کی مچھلیاں بھی اس روزدار کے لیے دعا فرمایا کرتی ہے۔ اس روزے دار کا اللہ آخرت میں یہ اکرام کریں گے کہ جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ باب الریان کے نام سے صرف ان روزداروں کے لیے ہے کہ صرف روزدار اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ اس لیے یہ روزہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر فرض کردہ بہت بڑا حکم ہے۔ اس روزے میں ہمیں کوشش کیا بلکہ مر مٹنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن میں روزہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو سب سے پہلا حکم جو ہے اور سب سے بڑی اس مہینے کی جو 2 عبادتیں ہیں اس میں سب سے بڑی عبادت یہ روزہ ہے کہ اس روزے کو ادا کرنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اس روزے پر اللہ دنیاوی فوائد بھی عطا فرمائیں گے، اخروی فوائد بھی عطا فرمائیں گے۔ احادیث کی کتابیں اس کے فضائل سے بھری ہوئی پڑی ہے، لیکن ایک دنیاوی فائدہ بتلا دوں۔ ایک جاپان کے ایک سائنٹسٹ ہیں، اوشیمو یا ایسا کچھ نام، میرے ذہن سے نام نکل گیا۔ 2016 میں انہیں میڈیسن میں نوبل پرائز دیا گیا۔ 2016 میں ان کی ایک ریسرچ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آدمی کو سال میں کچھ وقت بھوکا رہنا چاہیے، کہ اسے بھوک محسوس ہو، اسے پیاس محسوس ہو، ایسے کچھ دن اس پر گزرنے چاہیے۔
اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آدمی بھوکا رہتا ہے، جب پیاسا رہتا ہے اور اس کے جسم کو جب کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو اس انسان کے جسم میں جو فاسد اور گندے سیلز ہیں کہ جو بیماریوں کی جڑ ہے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ جو سیلز کینسر کے پیدا کرنے کے اسباب ہیں، جب آدمی بھوکا رہتا ہے اور اس بھوک میں جب اس کے جسم کو یہ غذا نہیں ملتی تب وہ جسم ان سیلز کو کھاتا ہے اور ختم کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت درجے تک امکان ہے کہ ایسے شخص کو کبھی کینسر یا کوئی مہلک بیماری نہیں ہو سکتی۔ یہ تو دنیاوی فوائد ہیں۔ وہ دوسرے نمبر پر ہمیں تو روزہ اس لیے رکھنا ہے کہ ہمارے اللہ نے ہمارے اوپر اس رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے، اس لیے ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ دنیاوی فوائد دوسرے نمبر پر، تو یہ ان دو چیزوں میں سب سے پہلی چیز کہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ دوسری چیز کہ رمضان میں تراویح کا اہتمام ہو، کہ رمضان میں تراویح کا پڑھنا یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا ہے، اور اس کے بھی بڑے فضائل آئے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ کوئی رمضان کی راتوں میں قیام کرے، نمازیں پڑھے، اللہ کی عبادت کرے تو اللہ اس عبادت کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ تو رمضان کی دوسری عبادت یہ تراویح کی عبادت ہے۔ وقت ختم ہے، صرف اس کی ایک فضیلت بیان کر دوں۔ ایک حدیث میں ہے، شعب الایمان میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص رمضان میں رات میں اگر عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس نماز میں ہر ایک سجدے پر 1500 نیکی اسے عطا کی جاتی ہے۔ رمضان کی ہر رات کی عبادت کے ہر سجدے پر 1500 نیکی عطا کی جاتی ہے۔ ہم سوچ لیں 20 رکعت تراویح کے سجدے 40 ہوئے، ہم گن لیں کتنی نیکیاں ہوئی۔ اور پھر تراویح میں قرآن کا سننا یہ الگ چیز، کہ قرآن سننے پر ایک عام دنوں پہ ایک قرآن کے ایک حرف کے پڑھنے یا سننے پر 10 نیکی، اور رمضان میں اللہ ان نیکیوں کو بڑھا کر 700 گنا تک لے جاتے ہیں۔ تو ہم ان ثواب کا تو ہم حساب ہی نہیں لگا سکتے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ گزشتہ رمضان ہمارے سامنے ہے کہ گزشتہ سال رمضان ہم سے کیسے گزرا کہ دوران رمضان بہت سے لوگ صحت مند ہماری نظروں کے سامنے تھے، لیکن دیکھو کہ صبح ہوتے ہی ان کی اس دنیا سے رخصت ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں یہ جو رمضان عطا فرمایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کی قدردانی کریں۔ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا، نہ معلوم ہم لوگ رمضان بھی ختم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، یہ اللہ ہی کے علم میں ہے۔ اس لیے اللہ نے جو یہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدردانی کریں۔ بہلول مجذوب کی ایک آخری بات سنا کر ختم کر دوں۔ بہلول مجذوب ایک دن بازار میں کھڑے ہوئے رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ بازار میں کھڑا ہوں اور اس لیے کھڑا ہوں کہ ان بازار والوں کی اور اللہ کی صلح کروا دوں، لیکن اللہ تو صلح کے لیے راضی ہے، لیکن یہ بازار والے اپنی مشغولی میں ہیں اور اس طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں اور وہ صلح کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد یہی بہلول مجذوب قبرستان میں دیکھا کہ وہاں بیٹھ کر رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ قبرستان میں کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا کہ بس قبرستان میں بیٹھا ہوں، ان قبر والوں کی اور اللہ کی صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ یہ قبر والے تو صلح کرنے کے لیے راضی ہیں، لیکن آج وہ راضی نہیں ہے کہ ان کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں جو یہ موقع دیا ہے، ہم اسے غنیمت سمجھیں، اس رمضان کی ایک ایک گھڑی کو ہم قیمتی سمجھ کر گزاریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رمضان میں 4 چیزوں کا اہتمام کیا جائے: کلمہ طیبہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، جنت کے حصول کی کثرت
اور جہنم سے نجات کی کثرت کی دعا اس کا اہتمام کیا جائے۔ اس لیے رمضان میں روزہ رکھے، تراویح پڑھیں، جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں اور یہ دعا پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے یہ دعا پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔